الدین الخالص. وقال جل وعلا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سلیم. محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز ماں اور بہنوں، اللہ رب العزت والجلال کے فضل و کرم سے ہم سب اس عظیم مہینے کے استقبال کے لیے تیار ہیں جس مہینے کی تمنا، جس مہینے کی آرزو میں ایک مسلمان، ایک مومن اپنا پورا سال گزار دیتا ہے. یہ اللہ رب العزت والجلال کا ایک بندے کے اوپر بہت بڑا فضل و کرم ہے کہ اسے ماہ رمضان کی برکتیں، ماہ رمضان کی رحمتیں، ماہ رمضان کے ثواب سے اپنے دامن کو بھرنے کی توفیق مل جائے. اس لیے کہ یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں اللہ رب العزت والجلال اپنے بندوں کو نیکی اور اطاعت کے کاموں میں انہیں زیادہ وقت صرف کرنے کی توفیق دیتا ہے. جیسا کہ صحیح مسلم کے الفاظ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اذا جاءکم رمضان فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب النار وصفدت الشیاطین، کہ جب رمضان کی آمد ہوتی ہے، رمضان کا مہینہ آتا ہے، تو اللہ رب العزت والجلال جنت کے دروازوں کو بھرپور کھول دیتا ہے اور جہنم کے دروازوں کو اچھی طرح بند کر دیتا ہے. وصفدت الشیاطین، اور شیطان کو جکڑ بند کر دیا جاتا ہے. یہ نیکی اور اطاعت کے میدان میں مسابقہ آرائی رمضان کے مہینے میں ایک دوسرے پر بڑھ چڑھ کر نیکی اور اطاعت کے کام کو انجام دینا، یہ اللہ رب العزت والجلال کی طرف سے بنایا ہوا موسم ہے. یہ اللہ رب العزت والجلال کی جانب سے لوگوں کے دلوں میں نیکی اور اطاعت کی محبت ڈال دی جاتی ہے. تو جب ایک ایسا مہینہ آ رہا ہے جس مہینے کے خیرات اور برکات کے بارے میں آپ نے بارہا سن رکھا ہے، اس مہینے کے روزوں کے مقصد کے بارے میں بھی آپ نے سن رکھا ہے کہ اللہ رب العزت والجلال نے اس مہینے کے روزے کو اس لیے فرض کیا تاکہ یہ ایک مہینے کی عبادت، یہ ایک مہینے کی بندگی پورے سال کے لیے انسانی زندگی پر، مسلمانوں کی زندگی پر پورے سال وہ اثر انداز ہو. مقصد یہ قطعی نہیں تھا کہ بندہ ایک مہینے میں مسلمان ہو جائے، ایک مہینے میں مومن ہو جائے، ایک مہینے میں اللہ کی عبادت کرے اور اس کے بعد اپنے رب کو بھول جائے، بلکہ مقصد یہ تھا کہ ایک مہینے کی عبادت، ایک مہینے کی بندگی اس کے دل و دماغ پر اس طرح اثر کرے، اس کے زندگی پر اس طرح اثر ڈالے کہ جس کی وجہ سے وہ پورے سال اپنے رب کا بندہ بن کر زندگی گزارے. تو جو مقصد بیان کیا جاتا ہے، جو اللہ رب العزت والجلال نے مقصد بیان کیا کہ ہم نے رمضان کے روزے کو اس لیے فرض کیا لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے دلوں میں اللہ کا خوف اور اس کی خشیت پیدا ہو جائے. تو غور کرنے کا مقام یہ ہے کہ یہ خوف و خشیت، یہ تقوی شعاری، یہ تقوی یہ کہاں پیدا ہوتا ہے؟ یہ تقوی کہاں پیدا ہوگا؟ اس کی جگہ کیا ہے؟ دیکھیے، تقوی کا تعلق، اللہ کا خوف اور اس کی خشیت کا تعلق انسانی دل سے ہے، اور اس دل کی اصلاح یہی اس ماہ مبارک کی آمد، اس کے اندر روزہ رکھنے اور اس کے اندر عبادت و بندگی کو انجام دینے کا سب سے بڑا مقصد یہی ہے. اگر انسان کا دل صحیح طرح سے کام نہیں کر رہا ہے، اگر انسان کے دل میں اللہ کے خوف اور خشیت کے لیے جگہ نہیں ہے، تو آپ جتنی بھی ظاہری عبادتیں انجام دیتے جائیں، آپ جتنی بھی عبادتیں کرتے جائیں، معاف کی اس عبادت کا اثر آپ کے دل پر نہیں ہونے والا ہے. نہ تو آگے آنے والی زندگی میں آپ کی عبادتیں آپ کے زندگی کے مسار کو، آپ کے زندگی کے لائن کو درست کر سکتی ہیں. تو اس لیے کہ ایک جگہ گندی ہے، ایک جگہ پلید ہے، آپ اسے جس قدر عطر سے معطر کرتے جائیں، وہ عطر وہاں پہ بہت زیادہ اثر انداز نہیں ہو سکتا ہے، بلکہ اس جگہ پر عطر استعمال کرنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے اس جگہ کو پاک و صاف کیجیے تاکہ عطر صحیح طرح سے کام کر سکے. اسی طرح دلوں میں اللہ کا خوف اور تقوی، دلوں میں خوف و خشیت الہی پیدا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے دلوں میں جو گندگیاں، دلوں میں جو برائیاں ہم پال کر رکھیں، ان برائیوں سے اپنے دلوں کو خالی کریں. اس لیے کہ یہ اس دل کی صفائی اس لیے ضروری ہے کیونکہ جو بندہ اپنے دل کو صاف رکھتا ہے، اللہ کی رضا پانے کا وہی سب سے بڑا مستحق ہے. جس کا دل پاک و صاف ہوتا ہے، اللہ کی رضا اور اس کے رضوان کو پانے کا سب سے بڑا مستحق بندہ یہی ہے. دوسری بات یہ کہ جس کا دل پاک و صاف ہوتا ہے، عبادتوں کی لذت کو وہی محسوس کرتا ہے. ورنہ ہم نماز کے لیے صفوں میں لگے ہوئے ہیں لیکن ہمارا دل کہیں اور ہے، ہم عبادتوں کو انجام دینے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن ہمارا دل نہیں لگ رہا ہے. اور تیسری بات یہ کہ دلوں کو صاف کرنے کی وجہ یہ ہے کیونکہ یہی دل اللہ رب العزت والجلال کے یہاں محل اعتنا ہے، یہی اسی دل کو اللہ دیکھتا ہے. یہ ظاہری اعضاء جسمانی تو ہر انسان دیکھ سکتا ہے، لیکن یہ دل اور دل کی عبادتیں جو پوشیدہ ہیں، جو چھپی ہوئی ہے، اس کو دیکھنے والا صرف اور صرف پروردگار ہے. اور اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کہا کہ اپنے دل کی اصلاح کرو. ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اجسادکم ولكن ينظر الى قلوبکم واعمالکم. اللہ رب العزت والجلال تمہارے شکل و صورتوں کی طرف نہیں دیکھتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ نہیں دیکھتا ہے کہ ہمارا جسم کیسا ہے، ہماری شکل و صورت کیسی ہے،
वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम व अमालिकुम, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज्जत वल जलाल ये देखता है कि हमारा दिल कितना पाक व साफ है, कितना पाकीज़ा दिल के हम मालिक हैं। इसलिए कि ये दिल फासिद हो जाए, इस दिल में बुराइयां पनपने लगे तो कोई भी इबादत असर अंदाज नहीं हो सकती। अला व इन्ना फिल जसदि मुद्गतन इज़ा सलह सलहल जसदु कुल्लु, अगर इस दिल की हम इस्लाह कर ले जाए तो पूरा आज़ाए जिस्मानी सही हो जाएगा। जिस्म में एक ऐसा टुकड़ा है कि अगर उसकी इस्लाह कर ले जाए तो पूरा आज़ाए जिस्मानी सही हो जाएगा, पूरे आज़ाए जिस्मानी का अमल अल्लाह के खौफ और खशियत के मुताबिक होने लगेगा। लेकिन अगर ये दिल फासिद हो जाए, दिल गंदा हो जाए, तो फिर पूरा आज़ाए जिस्मानी पलीद हो जाएगा, गंदा हो जाएगा, उस पर वो इबादतें जो हम अंजाम दे रहे हैं वो असर नहीं दिखा सकती। तो इसीलिए नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल इज्जत वल जलाल के फरामीन को, सहाबा इकराम को बतलाया कि इस दिल की इस्लाह करो। दावी क़ल्बक फ़इन्न हाजतल्लाहि इलल इबाद, अपने दिलों की दवा करो, इसलिए कि अल्लाह के यहाँ यही मकसूद है कि आदमी अपने दिल को सही कर ले, और यही हासिल है इबादतों का। अल्लाह रब्बुल इज्जत वल जलाल ने जो आयत मैंने पढ़ी उसमें हश्र और नश्र का तज़किरा किया गया, क़यामत का जिक्र किया गया। आसपास की आयात में क़यामत का जिक्र किया गया, वहां पे भी अल्लाह रब्बुल इज्जत वल जलाल ने यही जिक्र किया कि उस दिन जब हश्र और नश्र कायम होगा, क़यामत बर्पा होगी, उस दिन आदमी को काम किया आएगा, उस दिन माल और औलाद काम नहीं आने वाली है। यौम ला यनफ़उ मालुन वला बनून इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम, उस दिन माल और औलाद काम आने वाले नहीं है, बल्कि उस दिन वो आदमी अल्लाह के यहाँ कामयाब होगा जिसका दिल सही सालिम हो, जिसका दिल में किसी तरह की गंदगी ना हो, आलूदगी ना हो। और इसी का ताल्लुक आदमी के बातिनी जिंदगी से। आदमी का बातिन क्या है और जाहिर क्या है, इस दिल की इस्लाह उसके बातिन की जिंदगी पर असर अंदाज होती है। जब आदमी खलवत में होता है, तन्हाई में होता है, उसकी तन्हाई कैसी होती है, अल्लाह के साथ उसका रब्त कैसा है, ये इसके लिए जरूरी है कि आदमी का दिल सही हो। अल्लामा इब्नुल क़य्यिम रहिमहुल्लाह ने अब्दुल्लाह इब्न मुबारक रहिमहुल्लाह का कौल जिक्र किया इमाम मालिक की सवाने में। इमाम मालिक जिसे इमाम दारिल हिजरा कहा जाता है, मदीने पे पूरी जिंदगी कालो रसूल की सदाएं बुलंद करते रहे और अपने अकरान पर, अपने मुआसिरीन पर उन्होंने वो फौकियत हासिल की कि आज तक इमाम मालिक का नाम इज्जत और इकराम के साथ लिया जाता है। अब्दुल्लाह इब्न मुबारक ने कहा कि मा रअयतु मिस्ल मालिकिन मल्तफ़ा अला अकरानिही, मैंने इमाम मालिक जैसा किसी को नहीं देखा कि जिस तरह उन्होंने अपने अकरान पर, अपने मुआसिरीन पर, अपने साथियों पर जो फजीलत हासिल की, उस तरह मैंने किसी को नहीं देखा। उसके बाद अब्दुल्ला इब्न मुबारक कहते हैं कि मा काना कसीर सियामिन वला सलात, बहुत ज्यादा रोजा नमाज करने वाले वो नहीं थे। इसका मतलब ये नहीं कि फर्ज नमाज और फर्ज रोजों से गाफिल, मतलब ये कि नवाफिल में बहुत ज्यादा नमाज और बहुत ज्यादा रोजों का एहतिमाम करने वाले नहीं थे। लेकिन इल्ला अन यकून लहू सरीरा, मगर कुछ ना कुछ तो था। इल्ला अन यकून लहू सरीरतुन, कोई पोशीदा इबादत ऐसी थी, दिल का कुछ अमल ऐसा था जो अल्लाह रब्बुल इज्जत वल जलाल देख रहा है और जिसकी वजह से उन्हें वो फौकियत मिली, वो फजीलत मिली, दिलों में उनकी वो मोहब्बत डाली गई जो और लोगों को, उनके मुआसिरीन के और उनके साथियों को नहीं मिली। इसलिए कि दिल का ये इबादत, दिल का ये अमल, दिल की इबादत, यही अल्लाह के यहाँ मकसूद है। और नबियों की पूरी जिंदगी इसी अमल पर मुनहसिर थी और दिलों में जो भी पनपता था उसे फौरन निकाल फेंकते थे। आज मुसीबत ये है कि जो बातें रुनुमा होती है, जाहिर होती है, उस बीमारी को हम पाल पाल कर अपने दिलों में रखकर उसे नासूर बना लेते हैं। उस बीमारी को जो इख्तिलाफात, जो हवादिस, जो हसद, जो बुग़्ज़, जो भी अखलाकी बुराइयां, उसे हम दिल में इतनी जगह देते हैं कि वो दिल की ये बीमारी नासूर हो जाती है, जिसका इलाज नामुमकिन हो जाता है। जबकि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दूसरे नबियों के बारे में भी बतलाया। सही बुखारी के अल्फाज है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि करामत तो ये है, करीम तो वो है जिनकी 3 नस्लें करीम थी, 3 नस्लें शरफ व करामत में मशहूर थी। उनकी करामत की गवाही क्यों दी गई? उनकी करामत की गवाही इसलिए दी गई, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तज़किरा किया गया और उनके पूरे वाक़िए का जिक्र किया गया। और उसके बाद ये कहा गया कि उनके भाइयों ने उनके साथ जो कुछ भी किया, उनके भाइयों ने हसद और जलन की आग में उनके साथ जो कुछ किया, उनकी जिंदगी को खत्म करने की कोशिश की। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत वल जलाल ने एक वक्त ऐसा लाया जब वो अजीज मिस्र के करीबी बन गए, उनके हाथ में इख्तिदार आ गया, तो अपने भाइयों से उन्होंने क्या कहा? अपने भाइयों से कहा ला तसरीब अलैकुमुल यौम, ला तसरीब अलैकुमुल यौम, जाओ आज तुम्हारे ऊपर कोई गिरफ्त नहीं, या आजाद हो तुम। ऐसा नहीं कि वक्त है कि जब वक्त ने करवट लिया तो उन्होंने अपने भाइयों से वैसा ही इंतकाम लिया और उस बुराई को अपने ज़हन और दिमाग में पाल कर रखा और उसका बदला उन्होंने वैसे ही लिया। बल्कि कहा ला तसरीब अलैकुमुल यौम, जाओ आज तुम्हारे ऊपर कोई गिरफ्त नहीं है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी इतना सताया गया, आपको मक्का से निकलने पर मजबूर किया गया। आप ताइफ गए, ताइफ में औबाशों को आपके पीछे लगा दिया गया। आप अपने चेहरे अनवर से आप खून को पोंछते हुए, कहते हैं हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद कहते हैं, सही बुखारी के अल्फाज हैं कि आप अपने चेहरे अनवर से खून को पोंछते हुए कहते थे
کہ اللہم اغفر لی قومی فانہم لا یعلمون. یہ نبی کی نبوت تھی، یہ اعلیٰ اخلاق تھا، یہ دل کی سلامتی تھی. آپ خون کو پوچھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اللہم اغفر لی قومی، اے اللہ میری قوم کو معاف کر دے، یہ لوگ نادان ہیں. یہ دل کی سلامتی تھی کہ جب ایسے وقت میں، اس کے بعد فتح مکہ کے موقع پر آپ نے وہی بات کہی جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے اولاد سے کہی تھی کہ جاؤ. مکہ کے لوگ ڈر رہے تھے کہ آج اقتدار آیا ہے، اقتدار کے نشے میں نبی علیہ السلام بھی کچھ ایسا فیصلہ لیں گے جو ہمارے حق میں نہیں ہوگا. آپ نے کہا لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ آج تمہارے اوپر کوئی گرفت نہیں ہے. اس لیے کہ یہ دلوں کی سلامتی، دلوں کی حفاظت یہ بہت ضروری ہے. دلوں میں برائیوں کو پالنا، اس سے بڑھانا، اس سے ناسور بنانا، یہ ہماری دنیا اور آخرت کو تباہ و برباد کر دے گا. اسی لیے نبی علیہ السلام سے جب پوچھا گیا کہ ای الناس افضل، سب سے افضل آدمی کون ہے، سب سے بہتر انسان کون ہے، آپ نے فرمایا کہ کل مخموم القلب و صدوق اللسان، سب سے افضل آدمی وہ ہے جو سچ بولنے والا ہے، سچی زبان والا ہے. صحابہ اکرام نے کہا کہ صدوق اللسان یعرفناہ، سچی بات، سچی زبان تو ہم جانتے ہیں. وما مخموم القلب، یہ مخموم القلب کون ہے؟ آپ نے فرمایا کہ مخموم القلب کل قلب تقی لا اثم فیہ ولا بغی ولا غل ولا حسد. خممت الشیء عربی میں بولا جاتا ہے جب کہیں جھاڑو لگا دیا جائے وہ صاف ہو جائے، اسے کہا جاتا ہے خممت الشیء مخموم. تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ دل جو ایسا صاف ہو کہ اس میں نہ تو کوئی گناہ ہو، نہ کوئی ظلم ہو، نہ کوئی حسد ہو، نہ دوسرے پر ظلم کرنے کی کوئی چاہت ہو، یہ مخموم القلب ہے. تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ سب سے افضل آدمی یہ. صحابہ کرام کی تربیت بھی نبی علیہ السلام نے ایسی ہی کی تھی. غزوہ احد کا موقع ہے، نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام کی حوصلہ افزائی کے لیے تلوار اپنے ہاتھ میں لی. اس کے بعد کہا کہ من یاخذ هذا السیف، کہ اس تلوار کو کون لے گا اپنے ہاتھ میں؟ کہتے ہیں فقال القوم انا وانا، جب آپ نے ایک عام سا سوال کیا سارے لوگوں نے کہا میں لوں گا. اللہ کے رسول نے سوال کو تھوڑا مقید کر کے پوچھا اور کہا من یاخذ هذا السیف بحقه، اس تلوار کا جو حق ہے اس حق کے ساتھ اس تلوار کو کون لے گا؟ فاحجم القوم، قوم کے لوگ پیچھے ہٹنے لگے. فقال ابو دجانہ انا اخذ السیف بحقه، تو ابو دجانہ نامی ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں اس تلوار کو لوں گا اس کے حق کے ساتھ. اس کے بعد کہتے ہیں ففلق حام المشرکین، انہوں نے تلوار لیا اور مشرکین کی گردنیں اڑتی گئیں اس تلوار سے. صحیح مسلم کے الفاظ ہیں یہ. اس کے بعد حضرت ابو دجانہ کا آخری وقت آتا ہے، صحابہ کرام ان کی عیادت کے لیے جاتے ہیں، دیکھنے کے لیے جاتے ہیں. فقال وجهه يتهلل، ان کا چہرہ روشن ہے، بل رہا ہے. صحابہ کرام پوچھتے ہیں وجہ کیا ہے؟ ہمارے اور آپ کے دل و دماغ میں ابھی یہ بات آ رہی ہوگی کہ وہ ان مواقف کا ذکر کریں گے، ان واقعات کا ذکر کریں گے جو نبی کے ساتھ انہوں نے دین کی نصرت کے لیے، میدان جنگ میں دین کی سربلندی کے لیے جو انہوں نے محنت کی، وہ بات بتائیں گے کہ اس وجہ سے میری یہ نیکی ہے. لیکن غور سے سنیے کہ انہوں نے اپنی نیکی کیا بتائی. حضرت ابو دجانہ سے جب لوگ پوچھتے تھے وہ کہتے ہیں کہ ما من عمل اوثق عندي من اثنتين، ما من عمل شيء اوثق من عندي اثنتين، دو ایسے عمل ہیں جن سے زیادہ مجھے اللہ کے ہاں کسی عمل سے امید نہیں ہے. دو عمل ایسے ہیں جن سے بہت زیادہ مجھے امید ہے. پہلا عمل یہ ہے کہ کنت لا اتکلم فیما لا یعنینی، میں ایسے معاملات میں اپنی زبان نہیں کھولتا تھا جس سے مجھے کوئی سروکار نہیں ہے، میں لا یعنی بات میں اپنی زبان نہیں کھولتا تھا. وکان قلبی سلیما للمسلمین، اور میرا دل مسلمانوں کے لیے پاک و صاف تھا. میرا دل مسلمانوں کے لیے پاک و صاف تھا، اور یہی وہ اعمال ہے جس عمل سے اللہ کے ہاں مجھے بڑی امید ہے، جس عمل سے اللہ کے ہاں مجھے بڑی امید ہے. آپ غور کیجئے کہ ایسے وقت میں، آخری وقت میں، جس عمل کے اوپر اعتماد ہے، جس عمل سے رجا ہے، کہہ رہے کہ میں مسلمانوں سے، میرا دل مسلمانوں کے بارے میں پاک و صاف تھا. مسند احمد کی دوسری روایت سنیے، کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابھی ایک آدمی، ایک جنتی کا تمہارے پاس سے گزر ہوگا. صحابہ اکرام دیکھنے لگتے ہیں، جو نیکیوں کے اور جنت کے بڑے حریص ہوتے ہیں، جنت کی بات آ جائے صحابہ اکرام سوچنے لگتے تھے، غور کرنے لگتے تھے کہ ایسا عمل کیا تھا جس کی وجہ سے وہ جنت میں جا رہا ہے. اللہ کے رسول کہتے ہیں ابھی ایک جنتی آئے گا. صحابہ اکرام دیکھنے لگتے ہیں، ایک عام سا آدمی اپنے بائیں ہاتھ میں جوتی لیے ہوئے گزرتا ہے، اس کے داڑھی سے پانی وضو کا ٹپک رہا ہے. کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ یہ آدمی جنتی ہے، جو کہ انصاری صحابی تھے. نبی علیہ السلام پھر دوسری مرتبہ صحابہ اکرام سے کہتے ہیں کہ ایک آدمی جنتی آدمی آنے والا ہے. پھر وہی آدمی، پھر تیسرے دن وہی آدمی. حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص کہتے ہیں کہ میں نے یہ سوچا کہ میں اس آدمی کے پیچھے جاؤں، دیکھوں کہ ایسے اعمال کیا ہے، کیا کرتے ہیں جس کی وجہ سے
نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسلسل 3 دنوں تک یہ بشارت دے رہے ہیں کہ یہ آدمی جنتی ہے. حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص جاتے ہیں ان کے گھر، جا کر کہتے ہیں کہ میرا اپنے والد سے کچھ اختلاف ہے، اس وجہ سے مجھے پناہ چاہیے، میں آپ کے گھر رہنا چاہتا ہوں. وہ آدمی اجازت دیتے ہیں. یہ آدمی حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص اس آدمی کے تتبع میں پڑتے ہیں، پیچھے پڑتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ یہ کرتے کیا ہے. کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص کہ میں نے انہیں بہت زیادہ عبادت کرتے ہوئے نہیں دیکھا، بلکہ جب میں نے یہ دیکھا کہ جب رات میں وہ کروٹیں بدلتے تھے، اللہ کا ذکر کرتے تھے، اللہ کی بڑائی بیان کرتے تھے، فجر سے پہلے اٹھتے تھے، فجر کی نماز پڑھتے تھے، لیکن اس کے علاوہ کوئی میں نے عمل نہیں دیکھا. یہاں تک کہ میں مایوس ہو کر لوٹنے لگا. جب میں لوٹنے لگا میں نے حقیقت حال بتائی کہ ایسا کچھ نہیں تھا کہ میرا کسی سے کوئی اختلاف تھا، بلکہ وجہ یہ تھی کہ اللہ کے نبی نے آپ کے بارے میں یہ کہا کہ آپ جنتی ہیں، اس لیے میں نے سوچا آپ کا عمل کیا ہے، لیکن میں نے آپ کا عمل معاف کیجئے کوئی بہت زیادہ عمل آپ کا نہیں پایا. اور تو یہ کہہ کر وہ پلٹنے لگتے ہیں. حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص کو وہ آواز دیتے کہتے ہیں عمل تو وہی ہے جو تم نے دیکھا ہے، لیکن 2 ایسی خصلتیں ہیں جن پر میں بہت زیادہ اہتمام کیا کرتا تھا. پہلی خصلت یہ کہ لا احسد علی المسلمین علی خیر آتاہ اللہ ایاہ وما اجد فی لأحد من المسلمین غشا. پہلی بات یہ کہ میں کسی مسلمان کے لیے اس کے کسی نعمت پر میں حسد نہیں کرتا، کسی مسلمان کی کسی نعمت پر میں حسد نہیں کرتا. دوسرا، کسی مسلمان کو دھوکہ دینے کے بارے میں میرے دل میں کوئی جگہ نہیں ہے. یہ صحابہ اکرام تھے، اور حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص گواہی دیتے ہیں، کہتے ہیں ہذہ ہی التی بلغت بک، یہی تو وہ صفت ہے جس کی وجہ سے آپ یہاں پہنچ گئے جہاں نبی اپنی زبان مبارک سے بشارت دے رہے ہیں کہ یہ جنتی ہیں. وہذہ التی لا نطیق، اور یہی وہ صفت ہے جس کی ہمہ شمہ ہر آدمی طاقت نہیں رکھتا ہے. اس لیے دلوں کے اس بیماری کو نکال پھینکیے. ایسا وقت جب رمضان کا عظیم مہینہ ہمارے اوپر آنے والا ہے، اس کے بعد یہ وبائی بیماری جو اپنا پیر پسار رہی ہے ہمارے سماج میں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ سے قریب ہوں، ہم اللہ سے قریب ہوں. رمضان کی آمد کے لیے اللہ سے دعا کریں. اپنے دلوں کے اندر جو برائیاں پال کے ہم رکھیں، ان برائیوں سے ہم اپنے دل کو پاک و صاف کریں، تبھی نیکی اور اطاعت یہ ہماری آنے والی زندگی پر اثر انداز ہو سکتی ہے. آخری سوال کا جواب دے کر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ اگر برائیاں ہیں دلوں میں تو ختم کیسے ہوگی؟ دیکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کئی نسخہ بتلایا ہے. پہلی بات یہ کہ آپ قرآن سے قریب ہوں. یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور. قرآن میں وہ تاثیر ہو جو دلوں کو برائیوں کو دور کرنے کے لیے کافی ہے. دوسری بات یہ کہ جو بھی عمل کریں اللہ کے لیے عمل کریں، اخلاص کا دامن کبھی نہ چھوڑیں، چھوٹا ہو عمل بڑا ہو یہ سوچ کر کے کریں کہ ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں. صلاۃ لا یغل علیہن قلب المسلم. 3 چیزیں ایسی ہیں جس کے وجہ سے انسان کے اندر سے غل دلی برائی ختم ہوتی ہے. اخلاص، اسی طرح جماعت کو لازم پکڑنا، ولی امر کی اطاعت کرنا. جسے کسی معاملے کا ذمہ دار بنایا گیا اگر وہ صحیح معاملے میں فیصلہ لے رہا ہے تو اس کی اطاعت کی جائے، اور اگر وہ غلط بھی کر رہا ہے، اگر اس سے غلطی ہو رہی ہے تو مثبت انداز میں اس کی اصلاح کی جائے. ایسا نہ ہو کہ ہمیشہ ہم اسی فکر میں رہیں کہ اگر کسی کو اقتدار مل گیا ہے یا کسی کو اس کی صلاحیت کے مطابق کوئی عہدہ مل گیا ہے، اس کی صلاحیت کے مطابق کاروبار میں ترقی مل گئی ہے، اس کی صلاحیت کے مطابق اسے کوئی نوکری یا ملازمت مل گئی ہے، تو ہمیشہ اس کی ٹانگ کھینچنے کے لیے ہم کوشش کریں، محنت کریں. یہ اسلامی اصول اور اسلامی ضابطہ نہیں ہے. یہ سب دلوں میں اس طرح کی بیماریوں کو اپنے پاس ہم قطعی نہ رکھیں. اگر ہم صحیح معنوں میں مومن اور مسلمان ہیں تو اخلاص کا دامن کبھی نہ چھوڑیں. بدگمانی سے بچیں. یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن. بدگمانی سے بچو اس لیے کہ یہ گناہ ہے اور یہ سارے آثار اعمال کو برباد کر دیتا ہے. تو ہم اس مشکل وقت میں ہم اللہ رب العزت والجلال سے یہی دعا کریں کہ بار الہ تو ہمارے دلوں کو پاک و صاف کر دے. بار الہ تو ہمارے دلوں میں جو بھی اخلاقی برائیاں ہیں، بیماریاں ہیں، ان بیماریوں سے ہمارے دلوں کو پاک و صاف فرما دے. بار الہ جو بیماریاں، جو وبا پھر دوبارہ پھیل رہی ہے، اس بیماری سے، اس وبا سے ہم سب کی حفاظت فرما. بار الہ ماہ رمضان کو امن و امان کے ساتھ ہمارے اوپر سایہ فگن فرما دے. بار الہ ماہ رمضان کی رونقیں ماہ رمضان کی برکتوں سے ہم سب کو استفادہ کرنے کی توفیق نصیب فرما. ہمیں جو بیمار ہیں تو انہیں ان کی بیماری سے شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما. جو اس دنیا سے جا چکے بار الہ تو کروٹ انہیں جنت نصیب فرما. ہمارا اس دنیا سے جاتے وقت ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہمارا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.